اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 یا آیت نمبر 163 سے آنورڈ دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے ساتھ، اس کی خاص رحمت کہ ہم اس پلیٹ فارم پر صبح جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس سے ہمیں دین و دنیا کی جو عنایات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے نصیب میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو آج سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے ہے۔ 163 پر چلنے سے پہلے کل ہم نے جو دیکھا تھا وہ ایک اہم موضوع تھا، اس میں پوری خاص کر سورہ بقرہ اور قوم موسیٰ جو ہے ان کے بہت سارے واقعات کا ذکر ہوا، ایک سمری، ایک لسٹ کی فارم میں، ایک سمری کی فارم میں۔ اللہ تعالیٰ نے آل موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس طرح کے انعامات کیے ان کی تھوڑی سی جھلک تھی، پھر اس نے ان کو بار بار معاف کیا، اس کا تھوڑا سا اس میں ذکر تھا، تھوڑی سی اس کی جھلک ملتی تھی، لیکن اس کے بدلے میں ان کا کردار کیسا رہا، ان کی نافرمانیاں کیسے رہیں، وہ بھی ان میں تھوڑی تھوڑی ہمیں جھلک ملی، اور پھر ان کو ذلیل و رسوا کیا، اس امت کو متروک کر دیا، اس امت کو پیچھے ہٹا دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ ایک نئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تعینات کر دیا گیا۔ تو اس کی وجہ تھی ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے، اس کے اسباب کیا تھے، یہ بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر مینشن کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ جب ہم ان آیات کو اور اس میں چھپے جو واقعات ہیں اور ان واقعات کے پیچھے جو لیسنز ہیں، جو سبق ملنے چاہیے، جو وجوہات ہیں، جو ان کے کردار اور اعمال تھے ان کے مطابق ان کا جو نتیجہ ہوا، ہمیں انہیں اپنی آج کے دور میں ضرور کمپیریزن کرنا چاہیے کہ پہلی قومیں یا پہلے ادیان کے جو ماننے والے تھے ان کی روش جس طرح تھی، اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملا، اور آج ہماری روش کیا ہونی چاہیے، وگرنہ ہمیں بھی وہی کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہلے دن سے ایک تو وہی ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے علاوہ کسی کا ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، پھر اس کے جتنے نبی ہیں نبیوں کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، یوم آخرت پر، اور اس طرح کے سارے معاملات، اور پھر صرف ایمان کو قولی حد تک محدود نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر بھی اس پر جہاں تک ممکن ہے اس پر عمل کرنا، اور پریکٹیکلی ہر چیز کو، ہر حکم کو بجا لانا، یہ پورے ایمان کی ریکوائرمنٹس اور مومن ہونے کی جو پری ریکویزٹس ہیں وہ ہیں۔ تو اس کے بعد آگے ہم جب بڑھتے ہیں آیت نمبر 163، اگرچہ موضوع تھوڑا سا فرق ہے آگے اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، لیکن آیت نمبر 163 پڑھنے سے پہلے ہم اگر دیکھیں کہ کل ہم نے جو آیت پڑھی ایک 153 غالباً 153 تھی، 153 جی 153 ہی تھی، جس میں بتایا گیا یہاں پر کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کوئی کتاب آسمان سے اتار لائیں،
ان کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جیسے لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں کتاب نازل ہوئی، اس طرح سے کوئی کتاب آپ بھی لے آئیں، یا فرشتے جو ہیں وہ ہمارے سامنے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور جس میں آپ کے الفاظ یا آپ کے اپنے جو ذہن کی جو اوپینینز ہیں وہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آتی تھی، اس وحی کا انکار کرتے تھے، اس وحی پر شک کرتے تھے کہ یہ وحی ہے، یہ آپ کے دل پر اترتی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے دل پر کیا اترتا ہے اور کس طرح سے اترتا ہے، ہمیں تو ظاہری طور پر یا مادی طور پر کوئی پروف چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، یا یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. اس طرح کے بہت سارے سوال اور اس طرح کے بہت سارے وہ ہیلے بہانے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 163 میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے اس بات کا یا ان کے اس سوال کا جواب دیا، اور بھی بہت ساری جگہوں پر دیا، لیکن یہ آیت جو ہے وہ خوبصورت ترین آیات میں سے آیت ہے. اور اس آیت میں تو بہت سارے انبیاء کے نام ایک جگہ پر ہیں، جو غالباً اس کے علاوہ سورۃ الانعام اور ایک اور سورہ میں ہے، 2-3 جگہوں پر ہی ہے کہ بہت سارے انبیاء کو ایک جگہ پر ایک ہی آیت میں یا ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے بائی نیم ان کا تذکرہ کیا. تو تقریباً 24 یا 25 نبی ہیں جن کا بائی نیم ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. ان میں سے کچھ یہاں پر آئے ہیں، کچھ دوسری تیسری جگہوں پر. 2-3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بہت سارے انبیاء کا اکٹھا ایک ہی جگہ پہ ذکر ہوا. ادروائز مختلف مواقع پر مختلف انبیاء کا ذکر جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نبی ہیں، بہت سارے رسول، بہت سارے پیغمبر آئے جن کا قرآن مجید میں تذکرہ نہیں، لیکن ہمارا جتنے نبی آ چکے ان سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے مطلب دین کا یا ہمارے عقیدے کا بنیادی جزو ہے. اور کچھ حدیث ہیں جو سب بہت مشہور ہے، جیسے ایک مشہور حدیث ہے کہ تقریباً 1,24,000 نبی یا پیغمبر جو ہیں وہ آئے اس زمین پر، یا اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ایک اور حدیث میں 8,000 پیغمبر کے بارے میں ذکر ہے، 8,000 نبی. لیکن وہ ضعیف احادیث ہیں، بہت مشہور ہو چکی ہیں، ہر زبان زد عام جسے کہتے ہیں اس طرح سے ہیں، اس لیے ان کو مانا جاتا ہے یا ان کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ ضعیف احادیث ہیں. صحیح احادیث کی روشنی میں یا قرآن مجید میں کہیں پر بھی کتنے نبی آئے ہیں، کتنے انبیاء ہیں، کتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کی تعداد جو ہے اس کا کوئی تعین نہیں ہے اس طرح. بہرحال جتنے بھی ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں میں ہیں، جتنے بھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس قول پر یقین رکھ کے اس پر ایمان لانا ہے کہ جتنے نبی آئے وہ سب سچے تھے، برحق تھے، اور ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے. بہرحال آیت نمبر 163 میں وحی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کلیریفیکیشن کی، وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی، الی نوح کی طرف، نوح علیہ السلام، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعدہ، اس کے بعد. بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، نوح کی طرف، اور سب نبیوں کی طرف اس کے بعد نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے سارے نبیوں پر جس طرح سے ہم نے وحی بھیجی. اب نوح علیہ السلام کو آپ کو پتا ہے کہ آدم ثانی بھی کہتے ہیں، آدم ثانی، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر یا ان کے دور میں جب عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے انسان وہی زندہ بچے، اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ مطلب ان کے اوپر وہ عذاب آ گیا. تو اس کے بعد سب دوبارہ نسل انسانی شروع، تو حضرت آدم کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ان سب پر وحی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ تھا، اور یہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا انبیاء کے اوپر. تو ان میں سے بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کو
یہودی جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، وہ مانتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے اوپر ان کو یقین رکھتے ہیں، ان کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بہت سارے آپ پر جیسے وہی بھیجی، ایسے نبی جو ہے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے بہت سارے نبی جو ہیں ان سب کے اوپر ہم نے وہی کی. وہ اوحینا، اور وہی بھیجی ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے جد امجد ہیں، جن کو تم کلیم کرتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو دین ابراہیمی پر اگر ہو تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی تو وہی آتی تھی، ان کے پاس بھی تو کوئی تختیوں کی صورت میں یا فرشتوں کی صورت میں کوئی کتاب لے کر نہیں آتا تھا، یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. وہ بھی ایک نبی تھے اور ان کے اوپر بھی وہی آتی تھی جس کو تم مانتے ہو. اسی طرح سے وہ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل تو ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وہ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام جو مطلب ان کے دادا پردادا یا جو بھی ہیں، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں حضرت اسحاق و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کا جو جن کا ٹائٹل جو ہے اسرائیل تھا، اور جن کے بعد بنی اسرائیل نسل جو ہے وہ اس کی بنیاد پڑی اور چلی. تو یعقوب علیہ السلام ان کے اوپر بھی وہی آتے تھے، وہ تو تمہارے جد امجد میں تھے. والاسباط، اور ان کی اولاد اور اس کی اولاد، یعقوب علیہ السلام اور اس کی ساری اولاد، اس کی اولاد میں جتنے نبی آئے وہ سب کے اوپر بھی وہی آتی تھی. وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ، و ایوب و یونس و ہارون، اور ایوب اور یونس اور ہارون، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام علیہ السلام. تو یہ سارے نبی جو ہیں ان کے اوپر بھی وہی اللہ تعالیٰ نے بھیجتے تھے. وہ آتینا داؤد زبور، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. ہم نے تو داؤد کو زبور عطا کی. زبور جو ہے وہ بھی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی تھی، وہ بھی وہی کی صورت میں آئی تھی. وہ بھی اس طرح سے تختیوں کی شکل میں تو نہیں آئی تھی، یا دوسرے کسی ذریعے سے نہیں آئی تھی. تو اگر تم اتنے نبیوں کے اوپر یا بہت سارے نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہو اور ان کی پیروی کرتے ہو، اور خاص کر نوح علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب، ان سب کو اپنا جد امجد مانتے ہو، تو ان کے اوپر بھی تو وہی آتی رہی تھی. ان کے اوپر بھی تو اسی طرح سے وہی آتی تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی. تو تمہارا انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو پیغامات چھپے ہوئے ہیں، جو ہدایت اور رہنمائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری پکی اور سچی ہیں، اور تمہارے پاس جو پہلے سے کتاب ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہیں. تو لہٰذا کوئی اس میں تمہارے لیے اعتراض بنتا نہیں. اور اس کے بعد ایک وَرُسُلًا، اور بہت سے رسول ہیں، قد تحقیق، قصصناہم، ہم نے بیان کیا انہیں، علیکا، آپ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اور ان کے بہت سے رسول ہیں، ہم نے بیان کی ہیں انہیں آپ پر، یعنی قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا. یا اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں کچھ اور نبیوں کے یا رسولوں کے ذکر ملتے ہیں. تو ہم نے بہت سارے رسول اور بھی ہیں جن کا ہم نے قصصناہم، جس کا بیان کیا، یا جن کے قصے یا جن کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ فراہم کی آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. من قبل، اس سے قبل. ورسلم، اور بہت سے رسول ہیں، لم نقصصہم علیک، ہم نے نہیں بیان کیا آپ پر. بہت سارے نبی ایسے بھی ہیں، بہت سارے رسول ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں آپ پر کوئی تذکرہ نہیں کیا، جن کے بارے میں کوئی قصہ بیان نہیں کیا، جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. یعنی بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا تو ذکر کیا، بیان کیا، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. یہ قرآن مجید جو ہے یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اشارے ہیں، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس میں مطلب آگے آنے والے آیات ہیں، واقعات ہیں، پچھلے گزرے والے واقعات ہیں. اس میں پوری کی پوری ہسٹری تو نہیں، یہ تو انسان کی ہدایت کے لیے جو اہم اور جو ضروری معلومات تھیں وہ سب کے سب اس میں درج کر دی گئیں. اور جتنا مناسب تھا، جتنا ایک انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے موضوع تھا، یا کم از کم ریکوائرمنٹ، کم از کم نہیں، بہت زیادہ ریکوائرمنٹ جو پوری ہو گئی وہ قرآن مجید سے پوری ہوتی ہے. تو جو ضروری نبی تھے جن کا ذکر جہاں پر اہم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جن کا ذکر بھی نہیں ہوا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام پر تو
اور بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر. موسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا. یہ ان کی ایک صفت تھی, ایک ان کی اپنی فضیلت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا, پردے کی اوٹ میں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کلام کیا, اور وہ کلام جو ہے وہ ان کے لیے ایک باعث شرف تھا. اب آگے والی آیت جو ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم آیت ہے. اس کے بعد کچھ آیات جو ہیں بہت آسان مانی ہے, جس کو ہم بڑی جلدی سے کور کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 165 ہے, رسولم, رسولوں کو, ہم نے رسولوں کو بھیجا, مبعوث کیا, بھیجا مختلف اوقات میں, مختلف قوموں میں ہم نے رسولوں کو بھیجا, مبشرین, خوشخبری دینے والے, و منذرین, اور ڈرانے والے بنا کر. لی اللہ, تاکہ یکون, تاکہ نہ ہو للناسی, لوگوں کے لیے, علی اللہ, اللہ پر, حجت, کوئی حجت یا کوئی دلیل, بعد الرسول, رسولوں کے آنے کے بعد, رسولوں کے, تاکہ اللہ کے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے ان رسولوں کے آنے کے بعد. وَقَانَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ ہے, اور ہے اللہ تعالیٰ, عزیزاً حکیمہ, بہت غالب حکمت والا. اب یہ آیت جو ہے اس کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو بے شمار پہلو ہیں جن کو ہم مد نظر رکھ کر اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ رسولوں کو بھیجا مبشرین و منذرین, خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. اب خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر, یہ دونوں پہلو, دونوں اپوزٹ پہلو جو ہیں وہ ایک ہی آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیے, کہ وہ جو رسول ہیں, جتنے بھی رسول آئے, وہ خوشخبری بھی سنانے والے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. یہ آج کے اس قول کی تردید ہے, یا ایک عام کہاوت جو ہم بن چکے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کے اوپر یقین یا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے, وہ کیوں مطلب چاہے گا کہ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے, وہ تو یقیناً جنت میں بھیجے گا. اور یقیناً اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو کچھ خاص کنڈیشن ہیں یا کچھ خاص پھر ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی جس کے نتیجے میں جنت ملے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو جہنم نہیں چھوئے گی, یا جہنم میں وہ جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے, تو وہ کتنا عرصہ وہاں رہیں گے, اور ان کو وہاں پر کس قدر دردناک اور غمناک سزائیں جو ہیں وہ ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو ہمیں جب بھی ہم دیکھیں تو ہمیں دونوں پہلو کو دیکھنا ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے. رسولوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے بہت ساری آسانیاں بھی ہیں, اس کی بہت ساری رحمتیں بھی ہیں, لیکن اس کی پکڑ بھی بہت مضبوط ہے, اس کی پکڑ بھی بہت جلدی آنے والی ہے. ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا تو ہمیں خوف بھی ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے ہمیں پکڑ لیا تو ہمیں کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا. اس ضمن میں 2 احادیث جو ہیں وہ ہلکا سا میں تذکرہ کرتا چلوں. ایک حدیث ہے جس کو اکثر جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے, کہ ایک عورت تھی, غالباً ایک عورت تھی جو بہت ہی مطلب زانیہ تھی شاید, اور غالباً اس نے بہت سارے گناہ کیے, کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں. تو اس نے ایک کتے کو اپنے چمڑے کے موضوع میں یا چمڑے کے جوتے میں اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا. اب اس کی ادا, اس عورت کی ادا جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں بھیج دیا, یا اس کے لیے جنت لکھ دی. اب اس کو تو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے, اور اس کی بیس پر کہا جاتا ہے کہ جتنے ایک کہہ لیں کہ ایک اوپینین ابھر کر سامنے آتا ہے, یا ایک رائے یا ایک پیغام سامنے آ جاتا ہے جو میرے جیسے جو کمزور عقیدہ مسلمان ہیں ان کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ تو چلو ٹھیک ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, گناہ کر لیتا ہے انسان, لیکن کوئی چھوٹی موٹی نیکی بھی اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف بھی کرنے والا ہے اور بخش بھی دینے والا ہے. لیکن ہمیں اس کے مقابل دوسری کچھ حدیث, بہت ساری حدیث ہیں, ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم ان کو بھی سامنے رکھیں تو ہم اللہ سے
خوشخبری لینے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والے بھی بنیں گے۔ اب دوسری ایک حدیث ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھا، ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، وہ غالباً ان کے گھوڑے یا ان کی سواری جو ہے، ان کی دیکھ بھال یا اس کے اوپر جو باندھتے ہیں کاٹھی وغیرہ، اس کی وہ اہتمام کرتا تھا، یا ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا جنگوں میں بھی اور دوسرے واقعات پر بھی، موقعوں پر بھی۔ تو وہ ایک غلام تھا، ایک غزوے میں یا ایک جنگ میں وہ غلام جو ہے وہ شہید ہو گئے، وہ لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے جب ان کی شہادت کو دیکھا تو ان کی تعریف کی کہ کیا ہی خوبصورت شہادت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ان کی شہادت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، اور وہ چادر جو ہے آگ کی بنا کر اس کے اوپر اوڑھ دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے کام، جس میں اپنی زندگی پوری جو ہے داؤ پر لگا کر، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، تو وہ اگر چھوٹی سی غلطی اس نے زندگی میں کر دی، اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی توبہ اگر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی پکڑ لیا، اور اس کا بھی انجام جو ہے وہ بھی مطلب حدیث سے ہمیں مل گیا۔ تو ہمیں یہ ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب رحمت اور بخشش کی امید رکھیں، تو ساتھ ساتھ خوف بھی رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اللہ نے پکڑ لیا تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو جب ہم خوف رکھیں گے تو یقیناً ہم اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے توبہ استغفار کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو اور بہت ہی حسین پہلو ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ کے ڈرنے کے نتیجے میں یقیناً مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے انسان، توبہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ بخشتا جاتا ہے۔ اب پچھلی آیت میں کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا سزا دے کر، اگر تم مطلب ایمان لے آؤ اور عمل صالح اعمال کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ کسی کو عذاب دے دے اور کسی کو جنت میں بھیج دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پورے اختیار میں ہے۔ تو رسولوں کو بھیجا گیا جہاں پر اچھی چیزیں، خوشخبریاں سنانے کے لیے، وہاں پر ڈرانے کے لیے بھی، کہ ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائیوں کے مطابق عمل کرو، اپنی اصلاح کرو، تاکہ تمہیں فیوچر میں خوشخبریاں ملیں۔ یہ جو ڈرانا ہے در حقیقت فیوچر کی خوشخبریاں جو ہیں ان کو پکا کرنے کے لیے، کہ پکے رہ جاؤ، خوشخبریوں کو حاصل کرنے والے رہ جاؤ، اور ساتھ ساتھ ڈرنے والے بھی رہو۔ ہم نے 2-3 جگہ پہ آیات بھی پڑھی ہیں کہ ابھی تو تمہارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں ہی نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنی آسانی سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ہم تمہارے اوپر تو اس طرح سے آزمائشیں ہی نہیں ہیں جس طرح سے پچھلی امتوں پر آئی تھی۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہمیں ملتی ہیں، آیات بھی ملتی ہیں جس میں مطلب سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو جھیل کر، ان سے گزر کر ہی آسانی کا راستہ اور خوشخبری والے راستے جو ہیں وہ ملنے کی امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال آیت کے پہلے حصہ کے ایک یہ پہلو بہت اہم، اس کے علاوہ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے پر کوئی حجت یا اللہ کے خلاف کوئی دلیل بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد، تاکہ قیامت کے دن جب سارے اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انصاف کر رہے ہوں گے، حساب کتاب چل رہا ہوتا، تو لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے کہ ہمارے اوپر کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، ہمارے اوپر کوئی رہنمائی والا نہیں بھیجا گیا، ہمارے اوپر تو اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا، تو ہم کیسے مطلب صحیح راستے پر رہتے یا کیسے ایمان لاتے؟ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا، اگر ہمارے پاس پیغام پہنچتا، تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم بھی راہ راست پر آ جاتے اور ہم بھی ایمان لاتے اور کامیاب بندوں میں شمار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو قائم کرنے کے لیے، یا کوئی بہانہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، قیامت کے دن جو لوگوں کے پاس ہو سکتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، سارے رسولوں کو بھیجا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی رسولوں کو بھیجنے کی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اللہ پر حجت قائم کر سکتا ہے یا اللہ کے خلاف کوئی دلیل؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے،
وہ تو حاکم ہے، وہ تو ہر چیز پر غالب ہے، تو اس کے خلاف یا اس کے اوپر دلیل جو ہے، کوئی حجت جو ہے، وہ کوئی کیسے قائم کر سکتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر پورے بندوبست کر دیے انسان کے پاس کہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ ادروائز اگر رسول نہیں آتے تو کیا انسان جو ہے اس کے پاس اتنی عقل اور فہم نہیں کہ وہ اللہ کو پہچان سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں جو رکھی ہے، فطرت رکھی ہے، کیا وہ فطرت اس کو اس قابل نہیں بناتی کہ وہ تحقیق کرے اور جستجو کرے اور حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں ساری روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت جتنا علم تھا وہ بھی لکھ دیا۔ وہ انسان کی فطرت سلیمہ جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب یہ فطرت کا میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ فطرت کا ذکر اس لیے کہ اس دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے وہ بے جان ہیں، ہم ان کو بے جان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے وہ سچا ہے اور سائنٹیفکلی پروو ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، اور اگر وہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو وہ زندہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی زندگی کا پہلو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ ٹیکنیکل گفتگو ہے، اس کو ہم پیچھے کرتے ہیں، ہم پوائنٹ کی طرف آئیں تو اس کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ایک فطرت کے نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو کائنات کا ایک نظام ہے پراپر، جو ایک رستے کے اوپر ایک طے شدہ طریقے کے مطابق، ایک طے شدہ اصولوں کے مطابق وہ پورا نظام جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اس میں بہت ساری حرکتیں ہیں، اس میں بہت سارے مطلب مظہر ہیں، فینومینا ہیں جو آئے دن جو ہے وہ پیش آتے رہتے ہیں۔ زمین جو ہے، زمین کی مٹی جو ہے، اس کو اٹھائیں ہم ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ بے جان ہے، لیکن زمین اٹ سیلف جو ہے وہ اپنے مدار کے گرد، اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہی ہے اور زمین کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے، وہ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہر چیز میں ایک فطرتاً ایک رکھ دی کہ اس کو یہ کام انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے جو انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی جو ذی روح ہیں، جن کو ہم زندہ مخلوق کہہ سکتے ہیں، اس میں پودے بھی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں چند پرند بھی ہیں، اس میں آبی مخلوقات بھی جتنی ہیں، وہ ساری کی ساری بھی اپنا ان کا لائف سٹائل ہے، پورا اپنا لائف سائیکل پورا کر کے وہ زندگی اور موت کی طرف مطلب چلتی ہیں۔ زندگی ملتی ہے، وہ پورا اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی پورا ایک لائف سائیکل سسٹم موجود ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اب جانور جتنے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ وہ جو بھی انسان جو معاملات کرتا ہے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے، وہ جانور بھی کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ اب انسان کے ساتھ فرق یہ ہے، انسان کے ساتھ جنوں کو بھی اب اگر شامل کر رہے ہیں تو انسان کے ساتھ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم جو ہے، ایک فطرت کا جو علم ہے وہ اس کی مطلب میموری میں فیڈ کر دیا۔ اس کی میموری میں فیڈ کرنے کے بعد جو زیادہ فرق کہاں پر آتا ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ تمہیں یہ سارا علم تمہارے پاس موجود ہے، تم جستجو کرو، تم اپنی کوشش کرتے رہو اور کوشش کر کے حق کو پہچانو، اور پھر اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے جو راستہ تم چوز کرنا چاہتے ہو وہ تم چوز کر لو کہ کس طرح سے تم نے اس زندگی میں اپنی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں۔ اب فطرت سلیمہ جب ہوتی ہے، ہمیں کچھ اگزامپلز ایسی بھی مل جائیں گی پچھلے نبیوں میں سے بھی، جن پر اللہ کا پیغام یا اللہ کی طرف سے وحی آنے سے پہلے وہ اس طرف مائل تھے کہ
کسی طرح سے میں اللہ کو پہچانوں. یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں، یہ چاند ستارے جن کی پوجا کرتے ہیں، آگ جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان میں مجھے حقیقت نظر نہیں آتی کہ یہ ہمارے معبود ہو سکتے ہیں، یہ معبود حقیقی ہو سکتے ہیں. یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے. اور وہ کچھ دعائیں ایسی کرتے تھے کہ جس سے مطلب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ایک رجوع کرتے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں مل جائے کہ کون ہے وہ معبود حقیقی جس کی ہم عبادت کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بھی کھولے اور ان کو پھر فردر رہنمائیاں بھی حاصل. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر انسان فطرت سلیمہ کو پکڑ کر کوشش کرے تو وہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم، یہ حقیقت جو ہے وہ عیاں کر رکھی. صرف کیا ضرورت ہے؟ اس کو کھوج لگانے کی. اب انسان کی اس قدر کیپیبلٹیز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر فرشتے نازل کیے، رسول بھیجے تاکہ وہ ان کو ہدایت اور رہنمائی دے سکے. اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال ہم لیتے ہیں، عام فہم سی. میں کوشش کروں گا کہ ہمیں اگر سمجھ آ جائے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پرائمری سے لے کے بچہ ہے، اس نے ABC سیکھی، اس کے بعد الفاظ جوڑ کر بنانے سیکھے، اس کے بعد اس نے جملے بنانے سیکھے، پھر مضامین لکھنے سیکھ لیے، پھر مختلف موضوعات پر اس نے مطلب اپنے مکالمے لکھنے شروع کر دیے، چھوٹے چھوٹے سے کر کے. اب بچپن سے لے کے کنڈر گارڈن سے لے کے 1 2 3 4 پرائمری لیول پر، سیکنڈری لیول پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اب وہ گریجویشن لیول پر کر رہا ہے، اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹریٹ کی طرف آ گیا ڈاکٹر بننے کے لیے. اب ڈاکٹر بننے کے لیے جب وہ گریجویشن میں ایڈمیشن لے گا تو اس کو بہت سارے ٹیچرز آئیں گے جو ان کو تھیوری پڑھائیں گے، ان کو پریکٹیکلی سارا کچھ بتائیں گے. 5 6 7 سال کا عرصہ لگے گا، پھر وہ پریکٹیکلی ہر چیز کو کرنے کے قابل ہو جائے گا. اب میرا سوال یہ اٹھتا ہے، میرے ذاتی ایک میرا اوپینین ہے کہ اب وہ گریجویشن تک پہنچنے سے پہلے کتاب کو پڑھنے کے، کتاب کو سمجھنے کے، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے، یا اس کے دیگر جو معاملات ہیں ان کے تو ساری سکلز اس کے پاس موجود ہیں. کتابوں کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے سرفنگ کرنی ہے، کیسے انٹرنیٹ سے یا دوسرے طریقے سے مواد جمع کر کے ایک خاص موضوع کے اوپر تحقیق کر کے، جستجو کر کے کوئی علم حاصل کرنا ہے، یہ سارا کچھ تو اس کے پاس موجود ہے گریجویشن. لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ نے اس کے لیے انتظام کیا کہ وہ گریجویشن میں ایڈمیشن لے، اسپیشلائز ٹیچر ان کو پڑھائیں، جو اس نے پہلے جو علم حاصل کیا، پہلے جو اس نے سکلز ایکوائر کی، ان سکلز کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مزید رہنمائیاں ہوں، اس کی مزید جستجو جو ہے اس کو آگے بڑھائیں، اس کو پریکٹیکلی اور تھیوریٹیکلی ہر طرح کا علم جو ہے وہ اس کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ صحیح معنوں میں صحیح رستے پر چلے اپنا ڈاکٹر بننے کے لیے. اور بعد میں آنے والی زندگی میں اس کے لیے کوئی حجت نہ رہے کہ میں ڈاکٹر تو بن گیا لیکن میرے پاس کوئی ٹیچر ہی نہیں تھا جو مجھے بتاتا کہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے پریکٹیکلی کرنا ہے، کس طرح سے تھیوریٹیکلی کرنا ہے. تو اس کے پاس بنیادی علم اور بنیادی جو سکلز ہیں وہ ہونے کے باوجود اس کو اسپیشلائزیشن میں پوری مطلب سہولت دی گئی کہ کس طرح سے تم نے کیا کیسے ڈیل کر کے پیشنٹ کے ساتھ اور معاملے کرنے ہیں تاکہ تم ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکو اور کامیابی کے ساتھ علاج کر سکو. اسی طرح ایک انسان کے پاس بھی ایک پورا علم اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مزید ایک احسان کیا انسانوں کے اوپر کہ ان کو ہدایت پر، رہنمائی پر، سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے، یا کہہ لیں کہ ان کی یاد دہانی کے لیے، ان کو یاد کرانے کے لیے کہ تمہاری جبلت میں، تمہاری فطرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ حق ہے جو تمہیں پتہ ہے، اس کو ایکسپلور کیا، اس کو واضح کر کے سامنے رکھ دیا. یہ باطل ہے، اس کو واضح کر کے سامنے رکھ دیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبیوں کے ذمہ تھیں کہ وہ خوشخبری بھی سنائیں اور ان کو ڈرائیں بھی، ان کو ہدایت بھی دیں اور ان کے سامنے باطل جو ہے اس کو بھی واضح کر کھول کے سامنے رکھ دیں. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اس اختیار کو وہ یوز کریں اور اس اختیار کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنا رستہ خود چوز کریں کہ کس طرف ان کو چلنا ہے، اور جس طرف وہ چلیں گے اسی کے حساب سے وہ انجام پائیں گے. جس طرف وہ جائیں گے اسی طرح سے وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ رہے گا.
اب جب حق اور باطل کو سامنے واضح کر دیا اور پھر اختیار دے دیا تو اس کے بعد تو کوئی حجت باقی نہیں رہی انسان کے پاس کہ کل کو وہ جا کے کوئی ہیلے بہانے یا انسان کے اللہ کے سامنے کوئی اس طرح سے باتیں تراشے کہ ہمیں تو کوئی پیغام نہیں ملا، ہمیں تو کوئی رسول نہیں ملا۔ سیم اسی طرح گریجویشن جیسے کی اس نے، وہ کہے جی کہ ٹھیک ہے میرے پاس علم تھا، میرے پاس ساری سکل تھی، لیکن پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے میرے پاس کوئی پریکٹیکلی اچھا ٹیچر ہی نہیں ملا مجھے، تو میں کیسے اچھا ڈاکٹر بن سکتا پھر اگر بعد میں غلطی ہوگی کوئی تو اللہ کے خلاف کوئی حجت قائم نہ رہے اس حجت کو ختم کرنے کے لیے، یا کوئی اگر کوئی تھوڑے بہت معاملات تھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پورا کر دیا اور پوری کی پوری رہنمائیاں جو ہیں وہ عطا کر دیں، یاد دہانی کرانے کے لیے کہ انسان کے پاس جو علم ہے اس کی فطرت تسلیمہ میں جو اللہ نے حق اور باطل کی پہچان جو ہے وہ رکھی ہے، اس کو پہچانو، اس کے اوپر عمل درآمد کرو تاکہ تمہیں آگے آنے والے وقت میں خوشخبریاں مل سکیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ کوئی حجت نہ رہے اللہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف رسولوں کے آنے کے بعد۔ مجھے امید ہے کہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہمیں سمجھ آئی ہوگی۔ یہ بہت سادہ سے الفاظ ہیں لیکن اس میں بہت گہرائی ہے، اس میں اور بھی بہت سارے پہلو نکلتے ہیں جس کا ممکن نہیں کہ ہم مطلب چھوٹی سی محفل میں یا چھوٹی سی مجلس میں اس کا سارے کے سارے جو ہے ذکر کر سکیں۔ بہرحال یہ آیت کے دو پہلو بہت اہم ہیں۔ ایک تو جب بھی ہم دیکھیں تو ہم ہمیشہ یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے۔ تو مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ کو طرف سے خوشخبریاں اور ڈرانے ڈر دونوں ان رسولوں کی طرف سے آیا، ان رسولوں نے ہمیں تک پہنچایا، اور اس وجہ سے تھی کہ انسان جو ہے اس کے لیے کوئی حجت نہ رہے اللہ پر رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اب جو پچھلے آج کے درس میں یا آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا مبشرین اور منذرین کی بیک گراؤنڈ میں، یا حجت اللہ کے خلاف حجت قائم کرنے کی بیک گراؤنڈ میں ہم نے جو پڑھا، تو اس سے ہمیں اللہ کی غالب حکمت جو ہے وہ بھی ایک پنہا نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے پوری بنی نوع انسانی جو ہے اس کے لیے حجت جو ہے وہ اس کا اہتمام کر دیا، اس کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا کہ اب وہ کوئی ہیلا بہانہ کرے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کل کو اپنے چھٹکارے کا کوئی بہانہ نہ تلاش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غالب حکمت والا بھی ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، اس کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ گواہی دیتا ہے بما، اس کی جو اس کتاب کے بارے میں ہے یا قرآن مجید کے بارے میں ہے، اس کتاب کی جو انزل الیک، اس نے نازل کی آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا ہے اسے اپنے علم سے۔ اب وہ جو لوگ وحی کی طرف کہتے ہیں کہ وحی پہ ہم یقین نہیں رہتے یا کیا ہے وحی، ان کو اس کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی ہے یہ اس نے اپنے علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ کتاب جو ہے یہ نازل کی ہے آپ کی طرف، یہ تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اور اللہ کے علم سے ہے، اللہ نے اپنے علم سے اسے نازل کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ، اور گواہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی ہی کافی ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا حق کو ثابت کر دینے کے لیے کہ جو حق ہے یا جو سچ ہے یا جو ذکر ہو گیا وہ سب کا سب سچ ہے۔ آج وقت جو ہے تقریباً ہو چکا ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلی آیات کل دیکھیں گے۔ آج تھوڑا سا وقت جو ہے وہ زیادہ بھی لگ گیا، تو کل بھی آنے والی آیات انشاءاللہ بہت ہی عام فہم ہے، اور ہم کوشش کریں گے کل کے کور کریں کچھ آیات کو۔
اس دعا کے ساتھ کہ آج ہم نے جو بھی سنا، جو بھی سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں ہم سے اگر کوئی بھول چک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وہ معاف بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی بھی نصیب فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور درستگی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر اس ضمن میں کسی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، کوئی پوائنٹ ہے، تو وہ ضرور آپ ذکر کر سکتے ہیں یہاں پر۔ جزاک اللہ خیرن۔ جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ مجلس کو اختتام کی طرف لے کر چڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں اور برکتیں اور رہنمائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرست زندگی عطا فرمائے، اور جو گزر چکے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں چھٹکارا دے، اور ہمیں ہمت اور توفیق دے استقامت کی کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں ہم کامیاب بندوں میں شمار ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔